شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا گا میں تیری سرکار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا گا میں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیران دے سوڑیاں صدقہ اپنے فقیران دے سوڑیاں صدقہ اپنے فقیران دے سوڑیاں خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں صدقہ اپنے فقیران دے سوڑیاں خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غماں دے تو مجھدار چوں میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غماں دے تو مجھدار چوں جتو نظرانے تکیا رخ یار دا مرض ودتا گیا شوق دیدار دا شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں یہ وہ شربت تھوڑی ہے کہ گرمی ہو پی لو تو ٹھنڈ پڑ جائے اندر کی آگ بجھ جائے یہ دیدار کا شربت ہے میرے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا دل سے میرے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا اے جتو نظرانے تک آئے رخ یار دا مرض بدتا گیا شوق دیدار دا اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لونوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں دو ابرو قوس مثال دساں جتھی نو کے مزادے تیر چھٹن روایت میں آتا ہے کہ حضور کی جو پلکیں تھی نا مزگان یہ دراز تھی دراز پلکیں آہا
پیر صاحب کہتے ہیں دو ابرو قوس مثال دسن، کمان کی طرح، اور اس کمان میں تیر ہے. دو ابرو قوس مثال دسن، جتینوں کے مزادے تیر چھٹن. لباں سرخاں کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. ایسے صورت نو میں جانا جانان کے جان جہانا کا، سچ آکھاں تے رب دی نشان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیا، اے صورت شالا پیش نظر. روے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر. سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. خواب میں جلوہ دیکھا، خواب میں جلوہ دیکھا، جد تو نظرانے تکیا اے رخ یار دا. مرض وددا گیا شوق دیدار دا. خواب میں دیکھ لیا جلوہ، مدینہ منورہ پہنچ گئے. پہنچنے سے پہلے وادی حمراء میں سوئے تھے جہاں حضور کی زیارت ہوئی تھی. حضور نے مٹھیاں مٹھیاں گالیاں کی، پیاری پیاری باتیں کی، جلوہ بھی دکھایا وادی حمراء میں. اب مدینہ منورہ پہنچ گئے. وہی بات ہے کہ جد تو نظرانے تکیا اے رخ یار دا. مرض وددا گیا شوق دیدار دا. ہن پہنچ گئے سرکار دے روزے چ، تے کہندے نے حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن. نوری جھات دے کارم سارے سکن، دو جگ اکھیاں راہ دا پرش کرن. سب انس و ملک حوراں پریاں. حضور آئیے نا، آئیے نا حضور، حجرے سے باہر تشریف لائیے نا. آقا نے سنی، کیونکہ دربار ایسا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. حضور تشریف تو لے آئے، لیکن شان یہ ہے، انداز ایسا ہے کہ چہرہ پاک پر برد یمانی پڑی ہوئی ہے، چادر رکھی ہوئی ہے، جلوہ دکھایا نہیں. آئے تو صحیح لیکن اس انداز سے آئے کہ چادر رکھی ہے چہرے پر. تو جب دیکھا عرض قبول ہوئی تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. چھائیے ہم تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے. کیوں دیکھا عرض قبول ہوئی تو کہتے ہیں لاہو مخت و مخطط برد یمن. من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں ناؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں. جب حضور نے جلوہ دکھایا، بلکہ جلوہ نہیں جھلک تھی، جھلک، وہ جھلک ایسی تھی، وہ جھلک ایسی تھی، آئے ہائے. بات بڑھتی تو بڑھتی آتی ہے. یہ حضور جو ہے ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے 70 پردوں میں، 70 پردوں میں تشریف لائے تاکہ تاب نظارہ ہو. ایک دفعہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، ان کے آگے حضور نے ایک پردہ ہٹا دیا 70 میں سے ایک. تو وہ ایسی تجلیاں تھیں کہ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں کرے. آپ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تجلیوں کی تاب نہ سکی. ایک پردہ. تو حضور مفتی اعظم ہند حضور اعلیٰ حضرت کے برادر فرماتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں آ رہا. وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا ہے. کوئی کہتے ہیں لوگ ہم کو ہمیں زیارت ہوئی، ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا. تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب، کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب. اب وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں، وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں. وہ تو ظرف کے مطابق جتنا ہے نا اتنا ہی دیتے ہیں. ہر کے لیے ایک الگ جلوہ ہوتا ہے، ایک ہی نہیں ہوتا. تو یہ شربت ایسا شربت ہے جو ایک دفعہ پی لے بندہ تو پیاس بجھتی نہیں، بڑھتی ہے. تو پیر صاحب نے مانگی جھلک، اور جب ہمارے محبوب نے وہ جو رخ زیبا سے چادر برد یمانی ہٹائی اور وہ جھلک دکھائی، تو جھلک دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک.
کتھے مغرے علی کتھے تیری سنا او گستاخ اکھی کتھے جانے جتوں نظرانے تکیا رخ یار دا مرض وقت دا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چوں نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چوں وقت آخر مدینے میں پہنچ جاؤں اور روح جسم میرا چھوڑ جاوے جا مدینہ منورہ آقا کا جو دربار ہے جہاں اللہ آپ کو نصیب سب کو نصیب کرے وہاں جا کر پتہ کیسا لگتا ہے ایک درخت ہوتا ہے درخت تو بہت ہوتے ہیں درخت تو بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں بہت مضبوط جڑیں ہوتی ہیں اور بڑا مضبوط جاندار درخت ہوتا ہے تو وہ کیسے ٹکا ہوا ہوتا ہے مدینہ شریف جا کے بندہ لگتا ہے میں ایسا ہو گیا جڑیں مضبوط ہو گئی کوئی ہلا نہ سکتا ایسا ہو بالکل یہاں رہتے ہیں بڑے غم ہیں بڑے خوف ہیں ان سارے خوف میں سب سے بڑا خوف کیا ہے مرنے کا یہ خوف ہے آخر میں آخر کیا ہو مر جائے گا بندہ نا یہ خوف ہے نا مر جاؤں گا خدا کی قسم مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو یہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی تو مدینہ شریف جا کر یہ بھی خوف ختم ہو جاتا ہے مدینہ شریف میں غم ہے ہی نہیں کوئی غم نہیں واللہ وہاں تو غم گسار ہیں ہمارے آقا غموں کو دور کرنے والے آقا وہاں موجود ہیں وہ غموں کو دور کرنے کے لیے بلاتے ہیں آ جاؤ اللہ بار بار عطا کرے وقت آخر مدینے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھ ہو لے کے لنگنا مدینے دے بازار تسی میرا جنازہ میرے ساتھ ہو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کر نکلے تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں جیڑا اللہ دے ولیاں دی کردہ سنگ اس کچھ تیری آندا اے ہیرے دارا مثال موجود ہے ہوں کچھ نہیں لیکن اللہ والے سے تعلق رکھتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کچھ ہے کچھ کانچ پر بھی ہیرے کا رنگ آیا میں ہوں کچھ نہیں الحمدللہ میں کچھ کہہ رہا ہوں کچھ نہیں اللہ مجھے اچھا نقل کرنے والا بنا دے اور یہ معاملہ ایسا ہے ہاں اچھی نقل ہوتے ہیں نا جتنی اچھی نقل ہوگی نا اتنا اچھا جتنی اچھی نقل ہوگی پاس ہو جاؤ گے اس معاملے میں اللہ ہمیں اچھا ناقل بنا دے جی جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردہ سنگ اس کچھ تیری آندا اے ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندا نیو مل جیڑا گر جاوے ٹٹ کے کسے ہار چوں اس ہیرے دا نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا Is this original? اوریجنل ہے ہاں ماشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے میں خواہم یہ درس سے جڑا ہوا تھا ہے نا اب یہ اس کے اندر یہ آہستہ آہستہ نا پیراہٹ آنا شروع ہو جائے گی بجھنا شروع ہو جائے گا ابھی تو تازہ تازہ کٹا ہے تو ذرا سا تو رنگ ہے
دادا دادا رنگ میں جبن پہ میں بھی ہوں. یہ تھوڑے دن کے بعد یہ ختم ہوگا شروع ہوگا آہستہ آہستہ آہستہ, پھر پتا زرد پڑ جائے گا, پھر پیلا, پھر زرد, پھر سوکھ جائے گا, پھر ہوا اس کو کھڑ 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 کھڑ, کبھی ادھر پھینکے گی کبھی ادھر پھینکے گی. امام کہتے ہیں نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا, نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا. جب تک جڑا ہوا تھا ہرا تھا, سرسبز تھا, ہوا سے جھولتا تھا, ہوا تجھے جھلاتی تھی تو جھولتا تھا, لوگ تجھے دیکھتے تھے, تجھے سونگتے تھے. نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا. آئے ہائے, یہ ہے چھٹنے والا. بھائی میں بغیر اجازت کر رہا ہوں, مجھے معاف کرنا. نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا. او پتے کھڑکنے والے, یہ کھڑکتا ہے پتا. آئے ہائے, اعلیٰ حضرت دعا کی ہے, اب ہم بھی کہتے ہیں. آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی, وقت خزان عمر رضا ہو برگ ہدا سے نہ عاری شاہ. ایمان ہمارا قائم رہے. جب ہماری عمر کا آخری وقت آ جائے تو ہماری جو شاخ ہے نا, ایمان کی شاخ, ہدایت کی شاخ سے جڑے ہوئے نا, اللہ کرے ہم اس سے الگ نہ ہو. تو ہمیشہ جڑے ہوئے رہو, جڑے ہوئے رہو. الگ ہو جاؤ گے تو, ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انڈیا میں مبارک پور میں جن بہت بڑا ادارہ ہے, وہ اکثر فرمایا کرتے تھے, یہ بہت گہری بات ہے. وہ فرماتے تھے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. یہ جو آج ہم بٹے ہوئے ہیں نا, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی ہمارا کوئی نمائندگی نہیں ہے, کوئی ہماری کوئی پاور نہیں ہو رہی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ہی الجھے. اگر ہمارے اندر اتحاد آ جائے نا تو یہ قوم پھر زندہ ہو سکتی ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کے بس کیا کہہ دیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے, یاد رکھیے گا. اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرمائے. جی شعر چل رہا تھا کہ جیڑا اللہ دے ولیاں دی کردا اے سنگ, اس کچتے آندا اے ہیرے دا رنگ, اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندا نہیں مل. جیڑا گر جاوے ٹٹ کے کسے ہار چوں, اور کچھ بھی میں منگدا نہیں سرکار تو, جھولی اکھیاں دی خالی ہے دیدار تو. ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر دے, خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار